السلام علیکم ناظرین، آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے اندرونی خلفشار پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اس وقت بظاہر وہاں پر کسی شہر میں آج پرتشدد مظاہروں کی اطلاع نہیں ہے اور شہر جو ہیں وہ پرسکون ہیں۔ لیکن دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس طریقے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک سپر پاور کے صدر نہیں ہیں، بلکہ ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ایران کے اندر جو پرتشدد مظاہرین ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، ان کو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد آنے والی ہے، آپ کے لیے مدد راستے میں ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس کو لے کر ایران پر امریکی حملے کے جو خدشات ہیں، کیا وہ خدشات ہیں یا ان کے اندر حقیقت کا عنصر بھی شامل ہے؟ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق امریکہ نے علاقائی ممالک کو ایران پر اپنی ممکنہ کارروائی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ دوسری جانب قطر میں جو ان کا فوجی اڈہ ہے اس میں کچھ لوگوں کو بدھ کی رات تک اڈے سے جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہت سی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور پھر اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر وہ ایران کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں جنہوں نے آپ پر تشدد کیا ہے، آپ کے قتل میں ملوث ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ ذرا سنبھال کے رکھیں، ان کو بھاری قیمت جو ہے وہ چکانی پڑے گی۔ اب اس سارے صورتحال میں ظاہر ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ امن یا جنگ، ہم دونوں صورتوں کے لیے تیار ہیں۔ اگر حالات کا تجزیہ کیا جائے تو کیا امریکی حملے کے نتیجے میں رجیم چینج جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وداؤٹ فٹس آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا متبادل قیادت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے کہ جس کے سامنے رکھ کر آگے کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا جانا ہے۔ گو کہ امریکی صدر کے مشیر وٹکوف جو ہیں ان کی جو رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے ہیں ان سے ایک خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن کیا ان کی جڑیں ایران کے اندر اتنی ہیں کہ وہ ایک متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں؟ باتیں وہ بہت سی کر رہے ہیں، انٹرویو وہ بہت سے دے رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل کا کیا کردار ہے، اور کیا یہ ایک نیکسس جو ہے ٹرمپ نیتن یاہو، یہ وہ ہے؟ امریکہ کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، اور آگے مڈ ٹرم انتخابات بھی آ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں متفکر بھی ہیں کہ اس میں ان کو شکست ہو سکتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو لے کر خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پھر پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور کیا واقعی اس چیز کو جو ہے ان خدشات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے کہ امریکہ ایسا کر گزرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے تو یہی لگ رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری۔ قصوری صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے رویہ اپنایا ہوا ہے ایران کے حوالے سے، ظاہر ہے پہلے بھی معاملہ جو تھا وہ جوہری توانائی کی جو جگہیں تھیں ان کے حوالے سے تھا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو تباہ کر کے ہم نے فتح حاصل کی، اسی طرح کی جیت ہم اب دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فوجی کارروائی کے نتیجے میں۔ تو یہ رویے کا آپ کو کیا مقصد دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کو اس طرز عمل کا شکار کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ایک لمبی کہانی ہے۔ جب ڈاکٹر مصدق کو ہٹایا گیا، شاہ رضا پہلوی کو واپس لایا گیا، اس کے بعد یہ تو کہانی اس وقت سے شروع ہوئی ہے، لیکن
جو اصل اس کا جو پہلا جو چیپٹر موجودہ جو تاریخ چل رہی ہے وہ ہے ایرانین ریولوشن. یہ جو ایرانین ریولوشن جس کو اسلامک ریولوشن کہا جاتا ہے یہ اس کی بات ہے. اور اس کے بعد متعدد مرتبہ کوشش ہوئی ہے کہ اس رجیم کو اس حکومت کو ختم کیا جائے. اور اس میں پریزیڈنٹ کارٹر نے کوشش کی تھی, ان کے ہیلی کاپٹرز بھی آئے تھے لیکن وہ آندھی کی نظر ہو گئے اور وہ ہیلی کاپٹرز وہاں نہیں پہنچے. اور جو جہاں تک ایرانی عوام کا ممکنہ ریاکشن ہے وہ دیکھیے ابھی کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں دنیا میں. ایک بنگلہ دیش میں آپ کو نے دیکھا آنن فانن کیا ہوا ہے. دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں کیا ہوا تھا, نیپال میں کیا ہوا تھا. اور یہ جو ایران ہے, اس لیے میں جب بات کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے کیا رہا ہوں, کیونکہ یہ ساری گیم آج کل جو جنگوں میں ہے یہ سائیکولوجیکل وارفیئر یعنی نفسیاتی جنگ, انفارمیشن وارفیئر, یہ سب اس میں شامل ہیں. یہ جنگ کا حصہ ہیں. یہ ہر پارٹی اپنے تئیں پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ سائیکولوجیکل وارفیئر میں بھی جیتے اور وہ اس میں میڈیا وار یا انفارمیشن وارفیئر میں بھی جیت جائے. اب جب میں نوجوان تھا تو میں گیا تھا شہنشاہ ایران کو ملنے ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے ساتھ, اور اس وقت ہمیں یہ امپریشن تھا کہ ان کو تو ہلا کوئی نہیں سکتا. بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی تو شہنشاہ ایران نے ان کو دعوت دی کہ وہ مستقبل کے ممکنہ وزیر اعظم تھے, اور میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ میں شاید وزیر خارجہ ہوں گا. نہ وہ وزیر اعظم بنے نہ میں وزیر خارجہ. وہ 5 سال کی ہاؤس ارسٹ میں چلے گئے اور میں 6 مہینے کی پھانسی کوٹڑی میں چلا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں. اب مسئلہ یوں ہے کہ ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ شہنشاہ ایران رہیں گے ہی نہیں تو ہم پاگل تھے کہ وہاں چلے جاتے. بھائی گئے تو یہی سوچ کے تھے نا کہ پاکستان کا ہمسایہ ہمیں سپورٹ کیا, 65 وار میں کیا وغیرہ وغیرہ, تو ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑے یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام و نشان نہیں رہا 6-7 مہینے میں. اور جن کا ہم نے نام نہیں سنا تھا, امام خمینی, ہر ایک کے منہ پہ امام خمینی آ گیا. اس لیے ایک تو جو پریڈکشن کرنے کی گیم ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. میں صرف انالیسس کر سکتا ہوں کہ کیا, اور یہ بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا کہ اچھا اس میں ایک اور سوال آپ سے گہرا اثر پڑے گا قصوری صاحب. ایران میں قصوری صاحب اس میں اس کو ذرا جوڑ لوں, ایک سوال کر لوں کیونکہ پھر ذرا اس انالیسس کو جو ہے وہ آپ اس سے کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران پر حملہ کریں گے, اور اگر وہ کوئی فضائی یا میزائل حملہ کرتے ہیں تو کیا وہ اس سے وہ نتائج حاصل کر پائیں گے؟ اور اگر جو زمین فٹ آن گراؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے کیا وہ ممکن ہے؟ ہلو جی ہلو, آواز آ رہی ہے قصوری صاحب؟ ابھی رک گئی تھی اب پھر آ رہی ہے. جی سوال آپ نے سنا کہ ریپیٹ کر دوں؟ نہیں, مجھے اندازہ ہے کہ وہ فٹ آن گراؤنڈ بھیجیں گے یا نہیں. اور حملہ کریں گے تو نتائج مل پائیں گے, اور اگر فٹ آن گراؤنڈ کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں کتنی آپ کو وزن دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے اس کا اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے پہلے تو 3 ملکوں کا ذکر کیا, پھر ایران کا کیا. وہم و گمان نہیں تھا ہمیں شہنشاہ ایران کے بارے میں اس وقت کہ وہ غائب ہو رہے ہیں, امام خمینی آ رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انفارمیشن ہمارے پاس تو ہے نہیں, نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس. ہم سنی سنائی باتوں پہ انحصار کر رہے ہیں. ایک بات کلیئر ہے کہ ڈیمنسٹریشن جس سے پہلے بھی ایران میں ہوئے ہیں, آج سے 6 ماہ قبل ہوئے تھے. ایک جو خاتون ہلاک ہو گئی تھی ڈیمنسٹریشن میں, تو وہ بھی 5-6 مہینے چلے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے ایران میں جو موجودہ طرز حکمرانی کا مخالف ہے. میں اس کی پرسنٹیج نہیں بتا سکتا, اس وقت تو نہیں لگ رہا کہ ان کی کوئی زیادہ تعداد ہے, لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو بھی وہ لوگ ہیں ان کو حوصلہ بڑھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس میں پورا مغرب لگا ہوا ہے اور اس میں خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
جو شاہ ایران کی صورت میں ان کو ایک موافق حکومت رجیم میسر تھی، وہ 1979 کے بعد یعنی سمجھے 46 سال 47 سال ہو گئے ہیں، ایران کے تعلقات امریکہ سے اور علاقے سے بہت برے رہے ہیں، اور وہ کوشش یہ رہی ہے کہ وہ ہر دور میں کہ اس حکومت کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ایکسٹرنل ایفرٹ اور انٹرنل سپورٹ ہڈن ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ سے ہی انہوں نے پینیٹریٹ اپنے سپائز کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے جب حملہ کیا اس سے پہلے اسے بہت سے جرنیل اور بہت سے سائنٹسٹ کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اندرونی میسر آ گئے تھے سپائز کہہ لیں جو موجودہ حکومت کے خلاف تھے۔ تو یہ ان کی ایفرٹ ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ملا کے ان کا کانفیڈنس بڑھائیں اور ان کو گھر نہ جانے دیں۔ ایک تو یہ بات ہے، واپس نہ چلے جائیں۔ اب جو اصلی بات ہے، آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ اپنے فوجی گراؤنڈ پہ بھیجیں گے جیسے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے قصوری صاحب، قصوری صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیے اسی کا میں کہہ رہا ہوں، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر اب میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوا، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے، ان کو کیا انفارمیشن ہے، I have no idea کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ باہر نکل پڑیں گے یا نہیں۔ سارے دست میں جواب یہ دے سکتا ہوں، اس لیے میں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو ممکن ہے۔ میں جوتشی نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کریں گے یا نہیں، میں آپ کو تجزیہ کر دیتا ہوں، آپ نتیجہ نکال لیں۔ اگر وہ کریں گے تو ان کے ایئر حملوں سے نہیں حکومت چینج ہوگی۔ یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے، اور شاہ ایران بھی اس وقت گئے تھے جب سیکیورٹی فورسز نے شاہ ایران کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ابھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آئی کہ جو سیکیورٹی فورسز ایران کے ہیں، میں پولیس، پاسداران، اسلامک ریپبلکن گارڈ، بلکہ اگلے دن خبر آئی تھی کہ ریگولر آرمی بھی جو ہے انہوں نے بھی موجودہ حکومت کی سپورٹ کی ہے۔ تو اگر گراؤنڈ پہ چینج آنی ہے جیسے ماضی میں بھی آئی، جب سیکیورٹی فورسز ساتھ چھوڑ دیں حکومت کا، تو اس وقت یہ چانس بڑھ جاتا ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن خطرہ مجھے جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ حملہ کریں یا نہ کریں، جس قسم کی کہانی جاری رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اکنامک سینکشنز آلریڈی 25% مزید بڑھا دیا ہے کہ دنیا کا جو ملک ان سے ٹریڈ کرے گا اس کو سینکشن لگ جائیں گی۔ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ جو موجودہ وہاں اس وقت لوگ ناراض ہیں، اس میں قیمتوں کا بہت بڑا اثر ہے، اور وہ قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ایران کی کرنسی کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے امریکہ سینکشنز کے ذریعے۔ اور اگر یہ ان سینکشنز کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ مزید حالات خراب ہوں تو لوگ باہر نکلیں گے۔ لیکن ایک چیز جو کاؤنٹر اس کے جا رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ حالانکہ ان کو سپائز مل گئے تھے جس کے ذریعے انہوں نے جرنیل بھی قتل کیے، سائنٹسٹ بھی کیے، لیکن جب ایرانی قوم کو پتہ چلا کہ یہ باہر سے ہمارا ملک خطرے میں ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حالانکہ وہ حکومت کے اس وقت لگ رہا تھا کچھ خلاف بھی تھے، لیکن سب اکٹھے ہو گئے ایرانی نیشنلزم کے نام پہ۔ اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایرانی نیشنلزم کا بہت استعمال کیا۔ تو میں نہیں لگتا کہ باہر سے سپانسرڈ جو چیز ہوگی اس کے لیے اتنی بڑی سپورٹ وہاں ہوگی۔ تو وہ تو اس وقت سائیکولوجیکل وارفیئر کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، وہ پوری کوشش کریں گے حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ ان میں یہ طاقت نہیں، نہ اسرائیل میں، کہ وہ اپنے فوجی بھیجے گراؤنڈ پہ۔ یہ وہاں جو لوگ ہیں ایکچولی لوگ شہادت کے متمنی ہیں، تو اس کا مطلب جب فوجی وہاں آئیں گے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے کا بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ امریکن پبلک ویٹنام سے آپ دیکھ لیں، عراق اور افغانستان، وہ باڈی بیگز یعنی لاشیں نہیں وصول کر سکتے، اور افغانستان سے بھی تب نکلے ہیں جب انہوں نے پتہ لگا کہ ہماری باڈی بیگز نہیں لوگ پسند کر رہے۔ تو اس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ فوجی نہیں بھیجیں گے، لیکن وہ ہر کام کریں گے جس میں موجودہ حکومت کو وہ کمزور کریں۔ جی قصوری صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، ان سے ایران کی صورتحال پر بات ہو رہی ہے۔ اب
قصوری صاحب، جو امریکن صدر کا سٹیٹمنٹ کا دوسرا حصہ ہے، مطلب یہ بھی ایک دلچسپ شخصیت ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے لوگوں کے لیے مدد راستے میں ہے اور معاشی اقدامات سمیت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. اور پھر جب ان سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا خود ہی مطلب نکال لو. دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حکومت بدلتی ہے تو وہ ساری سینکشنز ہٹا دیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو ایرانی حکومت پہ اس راستہ تنگ کر دیا گیا ہے. میں جوتشی نہیں، میں تجزیہ کر سکتا ہوں. لگ رہا ہے کہ پوری کوشش کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ اس حکومت کو ہر طریقے سے کمزور کریں، متزلزل کریں، لیکن جب تک ان کے ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے یہ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت ہلے گی، کیونکہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. شاہ ایران کا گرنا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ سواک بھی ان کا رستہ ساتھ چھوڑ گئی تھی، انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی، اور ان کی آرمڈ فورسز بھی امام خمینی کی اس وقت پاپولیرٹی دیکھ کے آہستہ آہستہ چھوڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے شاہ کو وہاں سے فرار ہونا پڑا. اور اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بڑی تباہی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھتے کہ نہ تو یہ ٹروپس بھیج سکتے ہیں. اسرائیل سے اگر حملہ کرائیں گے تو ایران نے ثابت کیا ہے کہ جو ان کا جو بڑا فیمڈ تھا جی آئرن ڈوم ہے، اسرائیل پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. ایران نے حملے کیے اور ایران کی میزائلز جو ہیں وہ پینیٹریٹ کی. کیا اسرائیل یہ رسک لے گا سامنے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے ہلا ہلا لوگوں کو بیک اپ کرنا، بھائی تم کرو ہم یہ کریں گے کیا؟ اگر آپ نے بمباری کی تو بمباری تو پہلے بھی کر چکے ہیں، تو کیا بمباری کے نتیجے میں ایرانی قوم اکٹھی نہیں ہو جائے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر ماضی کا آپ ایگزامپل دیکھیں، جب حملہ اسرائیل نے کیا اور امریکہ نے بھی کیا تو یہ حکومت جو ہے نسبتاً مضبوط ہو گئی تھی. اس نے ایرانی نیشنلزم کا سہارا لیا تھا. اب کیا اس لیے جتنے آپ تجزیہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بڑی زبردست انسٹیبلٹی ہے. پاکستان اور خطے کے ملکوں کے لیے بہت بری خبر ہے، کیونکہ آگے پاکستان کا تعلق افغانستان کا ہمارا بارڈر ویسے ڈی سٹیبلائز ہے. پھر جو بلوچستان ہے اور جو اس کی ایرانین بلوچستان یعنی جو ہمارے بارڈر سے ملتے ہیں، پوری کوشش ہوگی کہ وہی علاقے جو ہیں ان کو زیادہ سپورٹ ہے علیحدگی کی جو یہ بارڈرز کے اوپر ہے. بلوچستان بھی اور بھی کچھ علاقے جو بالکل بارڈرز پہ ہیں، وہیں انہی لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بری خبر ہے علاقے کے ملکوں کے لیے کہ ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی. اچھا، اس میں قصوری صاحب اس میں پہلے اس سے کہ ہم پاکستان کی طرف آئیں، یہ بھی آج خبر آئی کہ جی جو علاقائی ممالک ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے امریکہ نے اپنے عزائم سے ایران کے حوالے سے. پہلے تو مشرق وسطیٰ میں کیا بنے گا اگر اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ آج سے 3 سال پہلے، اور میرا تو تجربہ ایز وزیر خارجہ ہے، جو عرب تھے بے انتہا ناراض تھے ایران سے اور وہ ہم پہ پریشر ڈالتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک فارن منسٹرز کانفرنس میں مجھے بڑے زور سے کہا، جو میں نام نہیں لینا چاہتا، فارن منسٹرز بہت بڑے ملک جو تھے مڈل ایسٹ میں، گلف میں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پاکستان کا رویہ نہیں سمجھ آ رہا. میں نے کہا جی ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ ہمارے بہت ان سے قریبی تعلقات ہیں، ہمارا بارڈر ملتا ہے، بہت سے ہمارے لوگ جاتے ہیں مقدس مقامات پر ایران اور عراق میں، تو آپ کیوں نہیں ہماری پوزیشن سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ ہمارا پیغام دیں. تو میں نے ان کو کہا جی اس زبان میں پیغام نہیں دے سکتا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو کہیں ہمارے معاملات میں دخل دینا بند کرے. معاملات سے کیا مراد ہے؟ لبنان، شام، یمن میں وہ سمجھتے تھے عربوں کے معاملات میں ایران جو ہے دخل دے رہا ہے ان کو کمزور کرنے کے لیے. تو میں نے کہا جی میں اس لینگویج میں تو نہیں دے سکتا. تو ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ وزیر خارجہ نے کہا کہ پھر آپ ان کے کان میں لاؤڈ وسپر کریں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ناراض تھے عرب، لیکن ایک بڑی زبردست تبدیلی آ گئی ہے کہ اب ایران سے بڑا خطرہ ان کے لیے اسرائیل ہو گیا ہے. اسرائیل نے جو کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اس نے کہاں نہیں حملہ کیا؟ اس نے شام پہ حملہ کیا، عراق پہ حملہ کیا، یمن پہ حملہ کیا، لبنان پہ حملہ کیا، غزہ کا تو اس نے کیما بنا دیا. تو
یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اور شاید یہ خبر بھی ہے کہ ترکی بھی اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں آ جائے۔ جب یہ کہانی بنی ہے تو جو اب وہ ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہے، وہ اسرائیل کو خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں، اس کے جو سپورٹرز تھے سوائے حوثیوں کے باقیوں کو بہت کمزور کر دیا گیا، شام میں، عراق میں، لبنان میں، تو وہ ایران کو اتنا بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہے، وہ خطرہ اسرائیل کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر علاقائی ممالک کی آپ بات دیکھیں، بڑی حیرت انگیز بات ہے، اکانومسٹ میں ایک مضمون آیا ہے، اور وہ یہ آج میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ چپ ہے، چپ بولتے کیوں نہیں، کوئی ملک نہیں بول رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے پہلے تو بڑے خوش ہوتے تھے، اگر یہی چیز آج سے 7-8 سال پہلے ہوئی ہوتی تو بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی کہ چلو جی یہ ان سے جان چھٹ جائے گی ایران میں جو موجودہ حکومت ہے۔ لیکن اب وہ خوشی کی لہر نہیں دوڑی، جس کے اوپر آج اس پہ باقاعدہ سوال پوچھا گیا اکانومسٹ میں کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ وہ ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سارا خطہ ڈسٹربڈ ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا، امریکہ بہادر تو اب جنگل کا بادشاہ ہے، جو چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کر دیتے ہیں، ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ خطے کے ممالک ان کو پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاتھ حوالہ رکھو، پنجابی میں جو کہتے ہیں نا، اب کیا وہ ان کی سنیں گے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ ٹھیک، اچھا قصوری صاحب، اب ایک اور اہم سوال ہے کہ دیکھیے پہلے جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ جس طرح انڈیا جو ہے، جس طریقے سے دنیا جو ہے وہ بنیادی طور پر دو بڑی طاقتوں میں منقسم تھی، پھر یونیپولر معاملہ ہو گیا، اب سپر پاور امریکہ یقیناً ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ روس اور چین جو ہیں وہ ایک ایسی دفاعی صورتحال میں ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک طاقتور ملکوں کے طور پر پیش کرنا ہے تو یہ خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ جی، اس کے معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، میں اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں۔ امریکہ کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب پالیسی اپنائی ہے، لانگ رن میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سچی بات ہے، لوگ ویسے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ نہیں ہے۔ یہ امریکہ میں بہت بڑی تعداد ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے، جو کہتی ہے کہ پچھلے 50 سال میں جاپان امیر ہو گیا، چائنا امیر ہو گیا، کوریا امیر ہو گیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک آگے نکل گئے، اور ہم جو ہے ہماری کاسٹ پہ، ان کا کہنا ہے کہ ہماری کاسٹ پہ، ہماری اکانومی سے چائنا نے فائدہ اٹھایا، ہماری اکانومی سے اٹھایا جاپان نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، ہماری حکومتیں کمزور تھی، امریکہ کی بے وقوف تھی کہ انہوں نے دوسرے ملکوں کو آگے بڑھنے دیا اور ہمیں انہوں نے ان دا پروسیس پیچھے چھوڑ دیا۔ میں اس سوچ سے اس لیے اگری نہیں کرتا کہ یہ جو امریکہ کی ریئل پاور ہے وہ اس کی سافٹ پاور ہے۔ سافٹ پاور کیا ہے؟ اس کی یونیورسٹیز، اس کی عدالتیں، اس کا رول آف لا، اس کی بالی ووڈ کی فلمیں، ہالی ووڈ کی فلمیں، یہ وہ چیز ہے یونیورسٹیوں کی طاقت۔ جو سٹوڈنٹس دنیا کے بھاگے جاتے تھے، انکلوڈنگ چائنیز، انڈین، پاکستانی، امریکن یونیورسٹیز میں، اصلی طاقت وہ ہے۔ اور جو پروفیسر جوزف نائی نے کتاب لکھی تھی وہ یہی لکھی تھی، اصل میں امریکہ کی وہ پاور ہے۔ نمبر 2، ٹھیک ہے چائنا میں فیکٹریاں بن گئیں، لیکن جو اس سے بڑھ کے ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی وہ امریکہ میں چلی گئی۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹرز جن کے جاب ختم ہو گئے، ان کو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، ان کو فیکٹریوں سے نکال دیا گیا ہے، وہ زبان سمجھتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ انہیں کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو مرضی کہیں، امریکہ میں مہنگائی نہیں کم ہوئی۔ اب جو مڈ ٹرم الیکشن آئیں گے وہ زیادہ تر مہنگائی پہ ہوگا، اور جو اب خطرہ پتہ کیا ہے کہ وینیزویلا میں بھی انہوں نے کیا، اس کا مقصد جو ان کا بیس، ان کے جو مین سپورٹرز ہیں ان کو خوش کرنا مقصد تھا، کیونکہ ان کی جو ریٹنگز ہیں وہ دونوں ٹرمز کو ملا لے تو بدترین ریٹنگز ہے اس وقت امریکہ میں۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ اس بنیاد پر اگر میں الیکشن اس طرح ہوئے تو میں مڈ ٹرم الیکشن ہار جاؤں گا، سینیٹر کانگریس دونوں میں، اور گورنرز کے بھی الیکشنز ہوں گے۔ تو وہ اس کو انہوں نے وینیزویلا کا کیا، جس پہ ان کو کچھ سپورٹ ضرور ملی ہوگی اپنے بیس میں۔ لانگ ٹرم تو نہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں روس اور چین کا، دیکھیے بات تو میں بالکل کلیئر ہے، یہ یونیپولر مومنٹ لمبا نہیں ہوگا،
اس کی وجہ یہ ہے ابھی تک کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ اس سٹرکچر کو اس بری طرح تباہ کرے گا جو امریکہ نے خود بنایا۔ 1945 میں امریکہ جو تھا دنیا کا لیڈر تھا، اس نے جنگ جیتی، اسی نے نیا ورلڈ بینک، IMF، IBRD، فلانا ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ وہ ڈیولپمنٹ کے ذریعے انہوں نے واقعی بہت سے ملکوں کی مدد بھی کی، USAID بھی آئی، پاکستان میں بھی آئی، انڈیا میں بھی آئی۔ تو میرا کہنا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اچھی طریقہ ہے امریکہ کی طاقت بڑھانے کا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اگری نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ الیکشن ہارے یا کچھ ہو، ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا قصوری صاحب، چین ہے، ان کو یہ ہے، روس تو پھنس گیا جا کے ادھر یوکرین میں، اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی اصلی طاقت اکنامک پاور ہے، اور وہ اپنی اکنامک طاقت کو بڑھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ابھی یہ جو ہے نا پرچیزنگ پاور پیرٹی میں امریکہ سے بڑی ان کی GDP ہے، لیکن ان ڈالر ٹرمز بھی یہ شاید ایک آدھ سال میں ان سے آگے نکل جائیں گے۔ اور جو پروجیکشن ہے، ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو مین فیوچر کی انڈسٹریز ہیں یا فیوچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، 29 شعبوں میں 26 جو ہے وہ چین کے ہم پلہ، امریکہ چین کے ہم پلہ ہو گیا ہے، چین امریکہ کے ہم پلہ ہو گیا اور یہ آگے نکل رہا ہے۔ اچھا قصوری صاحب، اس کی قیمت لانگ ٹرم ہے، ہم آج کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کریں کہ نہیں قصوری صاحب، چین کیا کرے گا۔ قصوری صاحب، چین جو ہے وہ اپنی اس سٹیج پہ نہ تو اس کے بیسز ہے لیٹن امریکہ میں، اور وہ یہ دیکھے گا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا نتیجہ، لیکن چائنا ریئیکٹ کرے گا۔ لیکن اس کو یہ آج جو چائنا ایران کی صورتحال ہے، میں یہ نہیں پریڈکٹ کر رہا کہ وہ اپنی فوجیں بھیج دے گا وہاں۔ اچھا اب اس میں پاکستان جو ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑا براہ راست اس صورتحال سے جو ہے وہ متاثر ہوگا، اور ہمارے بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر ایریاز ہیں وہ بھی بہت سینسٹیو ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر ایران سے مہاجرین کی بات بھی کی جا رہی ہے، تو اس صورتحال کو آپ کیسے اس کا انالیسس کریں گے؟ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت، مجھے پتہ ہے پرائیویٹلی کیا کہہ رہی ہوگی، مجھے پتہ ہے میں اس پروسیس سے گزرا ہوں۔ جب عراق پہ امریکہ حملہ کر رہا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی، سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر تھا پاکستان، and I presided over Security Council at that time، تو فرانس، جرمنی، پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہم تینوں امریکہ کے اتحادی تھے، کہ وہ عراق پہ حملہ نہ کرے۔ اور میں انہیں پرائیویٹلی کہہ رہا تھا بھئی آگے ہم بڑے ڈسٹربڈ ہیں، آپ نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے، اب آپ عراق پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، ایسی بات نہ کریں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کا فارن آفس اور گورنمنٹ یہی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن ٹرمپ صاحب نے تو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ کیا وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی وہ سائیکولوجیکل وارفیئر میں انوالوڈ ہے، کیونکہ ان کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے امریکن تھنک ٹینک سے کہ وداؤٹ فیٹ آن گراؤنڈ آپ کوئی تبدیلی لے کے نہیں آ سکتے، لیکن گڑبڑ بھی کرا سکتے ہیں، کیوس بھی کرا سکتے ہیں۔ تو پاکستان تو پرائیویٹلی ان کو یہی کہہ رہا ہوگا، لیکن دیکھیے اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب اس میں ذرا ایران کی صورتحال سے ہٹ کے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ ظاہر ہے اس وقت بظاہر دونوں طرف سے خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے، اور اب تیرہ میں ایک بڑا آپریشن ہونے بھی جا رہا ہے۔ تو آپ اس سرحد کے اوپر صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس سے بدتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا ایران پہ حملے کا۔ اسی افغانستان کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کے لیے تو اس سے بری کوئی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آلریڈی ہمارا بارڈر ڈسٹرب ہے افغانستان کے ساتھ، دوسرا بارڈر ایران کے ساتھ ہے، ہندوستان کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پاکستان کی بات میں وزن ہے، اور یہ ابھی کئی جوائنٹ ڈکلریشنز آئے ہیں، سینٹرل ایشیا سے بھی آیا ہے، چائنا اور پاکستان کا بھی آیا ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس آئی ہیں جس سے پاکستان کے سٹینڈ کو صحیح مانا گیا ہے
کہ یہ بیٹھ کے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. تو یہ تو اس حساب سے پاکستان کی کامیابی ہے کہ بین الاقوامی برادری کو اس نے یہ کنونس کیا ہے کہ ہم پہ حملے ایران افغانستان سے ہو رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ کہتے تھے جی یہ ہمیں کیا واسطہ، یہ تو تمہارا ہی لوگ ہیں، تم پہ حملے کر رہے ہیں، ہم تو ان کو نہیں کرنے دے رہے. تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ نسبتاً بچے ہمارے جب شہید ہوں 2 ہوں یا 10 ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے، نسبتاً مہینے میں 3 ہفتے میں اس نوعیت کے نہیں ہو رہے جو پہلے ہو رہے تھے. یہ جو ترکی کی وساطت سے، قطر کی وساطت سے، سعودی عرب نے پیچھے رہ کے جو رول ادا کیا ہے، لگ رہا ہے اس میں کچھ کمی آ رہی ہے. اور پھر جو یہ ایک ریلیجس اسکالرس کا وہاں اجتماع ہوا ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملہ کرنا جو ہے وہ حکومت یعنی کہ وہ بالکل مخالف ہے اور اس کو ایک لحاظ سے کنڈیم کیا گیا ہے. یہ پازیٹیو خبریں ہیں، لیکن آئے دن کچھ نہ کچھ حملہ تو ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آن دا ہول پاکستان کو جو کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنل کنسنسس کرے اس ایشو پہ، اور کسی طریقے سے کے پی کی حکومت کو ہم نوا میں بنائے، کیونکہ اصل میں جو بیچارے تباہی ہو رہی ہے زیادہ وہ کے پی میں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آتے ہیں حملے کرتے ہیں، ان کو وہاں کے پی کی سرحد ملتی ہے اور وہاں واپس بھاگ جاتے ہیں. اور آج میں دیکھ رہا تھا، پورا تو میں نے بیان نہیں دیکھا، کہ گنڈا پور صاحب جو فارمر چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے آج جو میں نے ہیڈنگز دیکھی ہیں کہ واقعی وہاں سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان پہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کچھ نسبتاً پازیٹیو خبریں یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی، اور یہ جو علماء کا جو اجتماع تھا جو اس نے ڈکلیئر کیا ہے، یہ پازیٹیو خبریں ہیں. لیکن انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس بارڈر کو سٹیبل نہ ہونے دے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری. ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک تفریحی مقام ہے شکرپڑیاں، اس کے ارد گرد جو ہے وہ ماحول دوست درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی ہوئی ہے، اور اس سے شہریوں میں جو ہے ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے کہ اسلام آباد جو ہے، جو ایک بڑا سرسبز اور شاداب دارالحکومت تھا، وہاں پر اس بے ایمانہ طریقے سے جو ہے وہ درختوں کو کاٹا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری جو ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس پر تشویش کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ہے کہ جس پیمانے پر درخت کاٹے جا رہے ہیں اس پیمانے پر لگائے نہیں جا رہے ہیں. گو کہ حکومتی موقف جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ جو ایک ماسٹر پلان ہے اسلام آباد کا، اس کے تحت کچھ جگہوں کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئیں، کچھ جگہوں پر نہیں ہوئیں، اور ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہونی ہے. اور اگر ایک درخت کاٹا گیا ہے تو اس کی جگہ پر 3 درخت بھی لگائے گئے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ. پلوشہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ اب اس حوالے سے ایک بحث چل پڑی ہے کہ یہ جو اسلام آباد تھا، جو سرسبز تھا، جو شاداب تھا، درخت پہلے بھی کاٹے گئے ہیں، پہلے بھی اعتراض ہوتا تھا، لیکن اب جس بے دردی کے ساتھ ان درختوں کا صفایا کیا گیا ہے اس کے اوپر کیا دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت سے جب آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے تو کوئی مثبت جواب ملا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے یہ میری تو جو ہے بذات خود کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے تو وہی سنا ہے اور پڑھا ہے جو رپورٹ ہوا ہے. یہ شہری رحمان صاحبہ کی جو کمیٹی ہے ماحولیات کی، اس میں میرے خیال میں ابھی اس کو آنا ہے، اور اس میں جو حقائق ہیں وہ پھر وہیں پتہ چل جائیں گے. لیکن بہرحال سی ٹی آئے گا، سی ٹی جواب دے گا، اور ایسی چیز تو ہے نہیں جو چھپ سکتی ہے. تو اگر اس کوئی درخت کٹے ہیں اور اگر وہ پیپل ملبری جس کو وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہوگا، وہ بتا دیں گے. اور اگر انہوں نے درخت لگائے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں کہ سیج کے تھے اور کتنے کٹے اور کتنے لگے.
لیکن بہرحال میں صرف یہ کہوں گی کہ سی ڈی اے کے جو معاملات ہیں، دیگر معاملات، اس کو بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے. درخت تو بھی ایک ایسپیکٹ ہے اور بہت سے معاملات ہیں جو نظر اسی طرح ندیم حسین صاحب اور بہت سی ہمارے ایسے محکمے ہیں. ہاں، یہ معاملات جو ہیں ان کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک ایشو سامنے آ جاتا ہے، ہم باقی ایشوز بھول جاتے ہیں. اچھا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں آپ این ایچ اے کے معاملات پہ ذرا غور فرمائیں. این ایچ اے نے کیا جو ہے اندھیر نگری وہاں مچی ہوئی ہے. آپ کمیونیکیشنز کے معاملات دیکھیں، اس پر آپ دیکھ لیجئے کہ حکومتی زوما جو ہیں سوالات کرنے پر جو ہیں وہ ان کا کیا رویہ ہے. تو لہٰذا جب آپ کھودیں گے اس معاملے پہاڑ کھودیں گے تو چوہا نہیں نکلے گا، پورا ہاتھی نکلے گا. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جو نجکاری کا عمل ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور پی آئی اے پہ تو کھل کر اس کا اظہار بھی کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ چودھری منظور جو ہے اس کو ساری صورتحال کو لیڈ کر رہے تھے، ان سے بھی بات ہوئی. لیکن اب جو باقی ماندہ ہے، ایک طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں پاکستان کے خزانے پر بوجھ ہیں، اور اس کی وجہ سے یعنی 1000 ارب تک کی بلیڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جو بزنس کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے. جب پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کی طرف جائیں تو پھر اس میں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو حل کیا ہے؟ دیکھیے، حل یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اور آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے، پھر ہم اس پہ شادیانے بجائیں کہ یہ تو بہت ایک زبردست پروسیس ہوا. ہم اس پر یہ نہ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی پرائیویٹائزیشن کس حد تک اس ملک میں کامیاب رہی ہے، اور آپ کے پلے کل 10 ارب آیا، اور شادیانے جو ہم نے بجا دیے، میرے خیال میں اس کو بجانے کے لیے جو تشہیر ہے اس پہ کتنے پیسے لگے، جو کنسلٹنٹس آئے انہوں نے کیا لیا. ظاہر ہے وہ مفت تو نہیں آئے. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے جہاں 10 ارب روپے کے عوض قومی ایئر لائن جو ہے وہ بیچ دی گئی، اور انہیں کہا کہ جو باقی پیسے سے آپ اس کو ٹھیک کر لیں. اس میں پھر وہ جو بہت بڑی بڑی ان کی کچھ پراپرٹیز ہیں، جہاں میرے خیال میں ایمسٹرڈیم میں ہے، دلی، بامبے اور بہت سی بیش قیمت پراپرٹیز سمیت پی آئی اے آفس جو کہ بلو ایریا میں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ 20 کروڑ مالیت کا ہے؟ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو پراپرٹیز تھیں ان کو ہم نے ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیا ہے. اس میں نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل بھی ہے. نہیں، وہ الگ ہے. یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ادھر ہیں، وہ پراپرٹیز الگ ہیں. یہ آپ پتہ کر لیجئے. یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ ادھر ہی ہیں، اور ان کی جو قیمتیں لگی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. بہرحال بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پی آئی اے کو نقصان کیسے پہنچا، آپ مجھے بتائیے. اوپن سکائز پالیسی سے پہنچا. دوسرے ملکوں کے جو رائٹس تھے وہ آپ نے اپنے رائٹس گلف کے اور یہ برٹن کے اور یورپ کے آپ نے دوسری ایئرلائنس کو دے دیا. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی اور ملک ایسا کرتا ہے؟ لیکن پرویشا صاحبہ یہ بھی تو آپ مفتیٰ اسماعیل کو سنیں یا اس سے پہلے کے جو وزرائے خزانہ جو ہیں وہ سنیں، ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنا برا حال ہے کہ اگر پی آئی اے کو کوئی 1 روپے میں بھی خریدتا ہے تو دے دو. ایسی پروپیگنڈا ہے. میری بات سنیں، آپ کیسے بنگالی صاحب کو بھی سن لیں. اور بھی تو لوگ ہیں نا، صرف 2-3 ہی تو لوگ نہیں ہیں جو ایک ہی راگ بجائیں. اور لوگوں کو بھی بلا کے سنیں، ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بحث کریں کہ پرائیویٹائزیشن کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے آپ ایک ذرا ہسٹوریکل پرسپیکٹو لے لیجئے، جیسے جیسے پرائیویٹائزیشن ہوئی کیا ہوا. اچھا، پھر مزیدار بات یہ ہے کہ جو یہ امپلائیز تھے پی آئی اے کے، انہوں نے جب اس پر بڈ ڈالی تو اسے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کر دیا گیا. پہلے دیکھیے یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے تو دیکھیے شاید ہم نے بھی اتنی آواز نہیں، جو ہمیں شور مچانا چاہیے تھا اتنا نہیں مچا سکے. لیکن اب جو بھی یہاں یونٹی والے فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں. اب تو پاکستان لیکن پرویشا صاحبہ میں آپ سے اس لیے سوال یہ پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کا علم بھی ہوتا ہے، کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہ ادارے ہیں، ظاہر ہے ایک تصور یہ ہے کہ سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں جو
پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے شانہ بشانہ ہی چلنے چاہیے کہ اس سے جاب کریشن ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں جب آتی ہیں تو ان اداروں کو اپنے جو لوگ ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے پھر غیر ضروری طور پر بھرتیاں ہوتی ہیں, پھر کرپشن کا پہلو اس میں آ جاتا ہے, اور وہ بنیاد بنتا ہے ان اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے, اور بجائے اس کے کہ وہ منفعت بخش بن سکیں وہ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک بحث ہے, اس بحث کو ہم الگ لوگوں کو رکھا جاتا ہے تو لوگوں کو نکالا بھی جاتا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جو irreversible ہے. irreversible وہ ہے جب آپ ایک چیز بیچ دیتے ہیں, آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر آج بیچے, اب وہ بلو اکانومی سنا ہے اس کو بھی جو ہے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, آپ کی شپنگ, نیشنل شپنگ. بات یہ ہے آپ کے سارے ایئرپورٹس جو ہیں وہ آپ دے چکے ہیں لیز پر, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ موٹر وے رہن رکھی گئی ہے کہ نہیں. یہ کوئی آپ مجھے بتائیے سسٹینیبل پالیسی, ایک دن آئے گا یہ سب بھی ختم ہو جائے گا, پھر کیا بیچنا ہے. لہٰذا پاکستان کی معیشت کو جو ہے نا, جیسے اب ایک اچھی جو بات ہے جو سمجھ آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہماری سوچ سے بڑھ کر جو پاکستان نے کام کر دیا کہ پاکستان نے ڈیفنس پروڈکشن میں ایسا مارکا جو ہے وہ سر کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے ممالک آپ سے ڈیفنس اکوپمنٹ خرید رہے ہیں, آپ کے JF-17 خرید رہے ہیں. یہ سمجھ آتی ہے ایک بڑا بہت بڑا گول اچیو کیا ان حالات میں. تو اس طرح حکومت بھی ہمیں کچھ کر کے دکھائے تو ہم کیوں نہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب چیزیں بیچ دینی اور وہی 90s کی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو اپنانا, وہ وقت گزر چکا ہے. لیکن اب آپ بھی تو ساتھ ہے نا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساتھ رہنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو پھر ایسے حالات میں ایک جانب یہ صورتحال ہے, دوسری جانب آپ بھی ساتھ ہیں, تو پھر کوئی بہتری کی صورتحال کیسے نکلے گی؟ ساتھ ہم ہیں, بہتری کی صورتحال تو یہی ہے کہ بس ہم ساتھ ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری زبانیں کٹ گئی ہیں. ساتھ ہیں لیکن ہم ان کو بتاتے رہیں گے کہ جی آپ یہاں غلط ہیں. جیسے آپ نے دیکھا آرڈیننس کے معاملے پر ہم نے انہیں بتایا کیسے نہیں ہوتا ہے, آپ کس طریقے سے ایک آرڈیننس جو ہے بغیر دستخط کے جاری کر سکتے ہیں. اس پر انہوں نے آرڈیننس واپس لے لیا, لیکن بتانا پڑا. تو ظاہر ہے جب بات نہیں ہوگی تو پھر تو من مرضی ہے. تو لہٰذا ساتھ ہونے کا مطلب تو کہیں بھی نہیں ہے کہ بندہ اپنا جو ہے اختلاف رائے کا حق جو ہے وہ اس کو بھی گروی رکھ دے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب آپ اس سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ یہ PTI والا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے پیرالل چلتا رہے گا اور حکومت جو ہے وہ اپنا چلتی رہے گی اور وہ کالیں دیتے رہیں گے اور وہ کالوں کے دن گزرتے رہیں گے؟ ہاں ایسا ہی ہے جی. دیکھیے کالیں ان کی, جہاں تک ہمیں یاد ہے جب خود وہ عمران خان صاحب باہر تھے تو کتنی, آپ بتائیں, ایک لانگ مارچ میں کتنے لوگ آئے. جب حالات ذرا سے خراب ہوئے تو لوگ بھی جو ہے بکھر گئے. لہٰذا آج کل کالز دینا اور کالز کے جو جواب میں لاکھوں لوگوں کا مجمع جو ہے اس کی توقع رکھنا یہ اب ممکن نہیں نظر آتا. اور اس حالات میں جب ان کے اپنے مسائل ہیں, PTI کے اپنے لوگ ہیں, ان کے ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں, پھر آدھے سے زیادہ لوگ ان کے پھر وہ افغانستان کے حق میں بیان دیتے ہیں, دہشت گردوں کے حق میں بیان دیتے ہیں. ظاہر ہے لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں, ان کے جو ووٹر ہیں وہ بھی اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک یکسو پالیسی تو نہیں ہے اس جماعت کی اس وقت. تو لہٰذا جب تک یونٹی نہ ہو, کوئی ایک گول پر نظر نہ ہو, تو مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ہے کہ ان کا یہ بھی گول ابھی نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے. یہاں اب اپنی اپنی دکانیں ہیں سب کی, سب اپنی دکانیں سے جا کے بیٹھا. یہ ایک ظاہر ہے کرائسس کی سچویشن ہے ان کے لیے, لیکن کوئی یکسوئی اور کوئی ایک لیڈر نہیں جس کے پیچھے سب لگ جائیں. کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ. ناظرین یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر پلوشہ خان. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.